السلام علیکم۔ آج تقریباً 21واں دن ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو ہو گیا ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ ابھی تک اپنے مقاصد کے حصول میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ جو سب سے بڑے ٹارگٹس جو انہوں نے سیٹ کیے تھے، سب سے پہلا ٹارگٹ اگر ہم سم اپ کریں اس کو، سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ ان کا تھا رجیم چینج، کہ ایران کے اندر جو سسٹم ہے اس سسٹم کو الٹا دیا جائے۔ سسٹم کیا ہے ایران کے اندر، اور اس سسٹم کو سمجھنے میں بھی امریکہ اور اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ایران کے سسٹم کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ اور دوسرا جو اس کا مقصد تھا کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم نہ بنا سکے، جائے کہ ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا ایٹم بم بنانے کا، کہ انقلاب کے جو بانی تھے روح اللہ خمینی جو تھے، جو انقلاب کے بانی تھے، ان کا فتویٰ ہے کہ جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے وہ بنانا اسلام کے اندر ممنوع ہے، اور وہ اسی فتوے کی توثیق آغا خامنائی نے بھی کی، اور ان کے دور میں بھی تقریباً 37 سالہ ان کا جو دور ہے اس کے اندر بھی ظاہراً ایٹامک انرجی کے حصول کے لیے تو کام ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود ایٹم بم تیار کرنے کا ان کے پاس چونکہ مواقع بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایٹم بم کے حصول کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی، اور بہت فیئر رہے اس معاملے کے اندر۔ اور انہوں نے جو ایٹامک انرجی کے IAEA کے جو انسپیکٹرز تھے ان کے لیے بھی اپنے جو ان کا جو پروجیکٹ ہے اس کا معائنہ کروایا، اور اپنی جو انسٹالیشنز ہیں مکمل طور پر ان کا معائنہ کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے NPT پہ سائن بھی کیے، اور وہ NPT کا ابھی تک ایران جو ہے وہ ممبر بھی ہے، اور ابھی تک اس پر حملے کے باوجود بھی ایران اس NPT سے باہر نہیں نکلا ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ ایٹامک بم نہ بنائے، ایٹامک وار ہیڈ نہ بنا سکے، اور یورینیم کو افزودہ نہ کر سکے اس لیول تک کہ جہاں پر آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو بڑا مقصد تھا یہ تھا کہ ایران کی جو میزائل پروڈکشن کی جو کیپیبلٹی ہے اور ڈرون بنانے کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ختم کیا جائے، یعنی اس کی ڈیفنس کی جو طاقت ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ ایران کی کوئی ڈٹرنس جو ہے اس علاقے کے اندر نہ رہے، اور ہمارے جو مفادات ہیں امریکہ اور اسرائیل کے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ 3 بڑے اہداف اگر ہم اس کو سارے آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے ان کا اگر بغور مطالعہ کریں، اور ٹرمپ کی مختلف وقتاً فوقتاً کی گئی تقاریر کا اگر ہم ایک خلاصہ نکالیں، اور نتنیاہو کی، تو یہی چیز ہمارے سامنے آتی تو کہ ان کے 3 جو ہے وہ بڑے مقاصد ہیں۔ اسرائیل کے مقاصد تو خیر اس سے بھی بڑھ کے رہیں، کہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا جائے، اور اسی طرح ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ لیکن امریکہ اور ایران کا کنفلکٹ جو ہے وہ اس حد تک نہیں تھا اس جنگ سے پہلے ابھی جو حالیہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ کے بعد امریکہ نے بھی اپنے آپ کو اسرائیل کے برابر تقریباً لا کھڑا کیا ہے، اور اس میں بہت سارا نقصان اٹھایا ہے۔ جتنے بھی جنگ کے فریق ہیں اس وقت 3 جنگ کے 4 بلکہ فریق ہیں بڑے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اور اس کے علاوہ ایران ہے، اور عرب کنٹریز ہیں۔ تو سب سے زیادہ ظاہراً نقصان تو جو وکٹم ہے ایران ہے اس کا ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو ایران نے برداشت کیا ہے وہ اپنی قیادت کی جو قربانی دی ہے، جو کبھی بھی وہ پوری نہیں کر سکتا۔ ایسے اشخاص، ایسے افراد قربان کر دیے ایران نے فلسطین اور غزہ کی کاز پہ، اور فلسطینی مظلوموں اور غزہ کے مظلوموں کے لیے، کہ رہتی دنیا تک یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کسی ملک نے، کسی مسلمان ملک نے بھی اتنی بڑی قربانی نہیں دی۔ جائے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے،
اور یعنی شیعہ مکتب فکر، وہاں پر ایک حکومتی جو مکتب فکر ہے وہ شیعہ مکتب فکر ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر میجارٹی جو ہے وہ اہل سنت مکتب فکر کی ہے، اور ان کا رویہ ایران کی طرف اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا شیعہ ہونے کے ناطے۔ لیکن اب دنیا نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا کے اندر غزہ کے جو مسلمان ہیں، مظلوم مسلمان ہیں، اور وہ ان کا مکتب فکر کیا ہے؟ اہل سنت ہے۔ اور یہ جو ملک قربانیاں دے رہا ہے ان کے لیے، ان کا مکتب فکر کیا ہے؟ اہل تشیع ہے۔ تو اب یہ فکر لوگوں کے سامنے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے سامنے واضح ہو گئی کہ جو شیعہ مکتب فکر ہے وہ خالصتاً اسلامی مکتب فکر ہے، اور انہوں نے سب سے بڑھ کر قربانیاں جو ہیں وہ کسی مکتب فکر نے غزہ کے لیے قربانیاں نہیں دیں، کسی ملک نے غزہ کے لیے قربانیاں نہیں دیں، کسی ملک نے غزہ کے لیے اپنا صدر نہیں دیا، کسی ملک نے غزہ کے لیے اپنا سپریم لیڈر نہیں دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اب پوری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ جو غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے مسلمانوں کے درمیان اور تفرقہ کی کوشش کرتے تھے، وہ الحمدللہ وہ تمام چیزیں جو ہیں، وہ تمام افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ شیعہ اور سنی بھائی ہیں، سب کے سب لوگ جو اسلام کو ماننے والے ہیں، بلکہ شیعہ جو اس سلسلے کے اندر 2 قدم آگے ہیں، غزہ کی حفاظت کے لیے، فلسطین کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے۔ اور انہوں نے جتنے بھی انقلاب 79 سے لے کر آج تک جو انہوں نے شعار دیے، جو انہوں نے طریقہ کار بتائے کہ اسرائیل کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور نہ صرف تسلیم نہیں کیا بلکہ ہر سال یوم القدس کی آزادی کے لیے خاص دن مختص کیا روح اللہ الموسوی الخمینی کے حکم پر، جو بانی انقلاب تھے، کہ رمضان کا آخری جمعہ جو ہے اس کو یوم القدس کے طور پر منایا جائے، اس وقت تک جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا۔ اور اب دیکھیں عرب کنٹریز کا اس کے اندر جو کردار ہے بہت ہی مایوس کن ہے، کہ وہی عرب کنٹریز دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، اور وہی ان کو جو ہے وہ اڈے فراہم کر رہا ہے امریکہ کو، اور امریکہ جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، تو انڈائریکٹلی وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ اسرائیل کو اڈے نہیں دے رہے تو امریکہ کو اڈے دے رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ تحفظ فراہم کر رہا ہے کس کو؟ اسرائیل کو، اور اس کے مقاصد میں سب سے آگے آگے ہے۔ اور ابھی بھی ہم نے حالیہ جنگ کے اندر دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ کی آشیرواد کے علاوہ اسرائیل حملہ نہیں کر سکتا تھا ایران کے اوپر، لیکن سب سے پہلا جو حملہ ہے وہ بھی انہوں نے مشترکہ حملہ کیا، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر۔ تو ابھی تک جتنا بھی نقصان ہو گیا ہے، جتنے بھی واقعات ہو گئے ہیں، اس کے اندر اسرائیل کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، اس کے اندر عرب کنٹریز کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس کے اندر خود امریکہ کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو اس کے اندر ایران تو ظاہراً سفر کر رہے، وہ ایک وکٹم ہے، لیکن بہرحال ایران نے اتنا کچھ نہیں کھویا جتنا کچھ جو ہے یہ باقی ممالک کھو رہے ہیں اور انشاءاللہ کھوئیں گے۔ اور جو سپر پاور کا جو وہ ہے ٹائٹل ہے، وہ بھی ہمیں جو ہے وہ ابراہم لنکن کی طرح ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ جو ہے ہمارے مسلمان خطوں سے، مشرق وسطیٰ کے خطوں سے اس کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا امریکہ کا، لیکن اس پہ ابھی ٹائم لگنا ہے، کیونکہ عرب کنٹریز، جب گولف کنٹریز جب تک متحد نہیں ہوں گے، آپس میں متحد نہیں ہوں گے، مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں متحد نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک امریکہ بہادر یہاں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب اس وقت بہترین موقع ہے کہ جس طرح اٹیکس ہو رہے ہیں عرب کنٹریز کے اوپر، تو اس بات کو بیس بنا کر وہ امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، اور آپس میں جو معاہدے ہیں مسلم کنٹریز، پاکستان ہے اس میں، عرب کنٹریز ہیں اس میں، ایران ہے اس میں، ترکی ہے، اور جتنے بھی بڑے سعودی عرب ہے، جتنے بڑے بڑے مسلم کنٹریز ہیں، وہ آپس کے اندر ایک معاہدہ کر سکتے ہیں، انٹرنل سیکیورٹی کے معاہدے بھی کر سکتے ہیں، تجارت کے معاہدے بھی کر سکتے ہیں، اور ایک بہترین ایک سیٹ اپ اپنا بنا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنا ہوگا
کہ مسلمان اگر اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین جو ہے وہ ایک وقت ہے جس کے لیے قربانیاں جو ہیں وہ ایران نے دی ہیں اور کسی کنٹریز نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں۔ تو اب یہ بہترین وقت ہے کہ آپس میں متحد ہو جائیں، مسلکی جو ہے وہ باتوں سے نکل کر ایک امت بن جائیں اور ایک امت بن کر سوچیں، اور اس کے اندر ہر ملک جو ہے اپنا کردار ادا کرے اور آپس میں تجارت کریں، آپس میں سیکورٹی کے معاہدے کریں، اور تمام کے تمام معاہدے جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد سے کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہترین بینیفٹس دے سکتے ہیں۔ وہ بینیفٹس جو دشمن ہم سے اٹھا رہا ہے، جو یہاں پہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ دشمن نکال کے لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دشمن کیا ہے؟ اس دشمن کو قرآن نے بھی دشمن کہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن یہ پھر بھی مسلمان کنٹریز جو ہیں ان کو دوست بناتے ہیں، ان کو اپنے ملکوں کے اندر جگہ دیتے ہیں، ان کو اڈے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود ہماری پیٹھ کے اندر ہی خنجر مارتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت یہ وقت بہترین وقت ہے اتحاد کرنے کا، بہترین وقت ہے آپس میں اکٹھے ہو جانے کا، اور ان کے پاس پلیٹ فارم بھی ہے، OIC کا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے اور یہاں پر بیٹھ کے اچھے فیصلے کرنے چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرنے چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان ملکوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور ان کو ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایران نے بہت قربانی دی ہے، بہت قربانی، اس کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، تمام مسلمان ملکوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، تمام مسلمان ملکوں کو اس کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور عملاً ان سے جو ہے وہ تعلقات اپنے ختم کرنے چاہیے۔ سفارتی تعلقات اگر رکھنا چاہتے ہیں ایک حد تک تو وہ رکھیں، جیسے پوری دنیا کے ممالک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن ان کو اڈے دینا اور ان کو اتنی حد تک انفلوئنس دینا اپنے ممالک کے اندر، اور وہ آزادانہ گھومیں پھریں اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے وسائل پہ قبضہ کر لیں، تو یہ کسی حوالے سے بھی مسلمان ملکوں کے حق میں نہیں ہے۔ تو ان کو اپنے اس طرز عمل پر ایک دفعہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اور یہ بہترین موقع ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ ظاہراً جب ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان ممالک کے اندر اڈے ہیں، امریکہ کے اڈے ہیں، جب آپ دشمن کو چھپائیں گے، اس کو پناہ دیں گے کہ ہاں جی آپ فلاں پہ حملہ کر لو، تو ظاہراً آپ ان کے دشمن کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، عملاً تو آپ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اسی لیے ایران حق بجانب ہے کہ وہ جوابی حملے کرے، اور ایران نے کبھی بھی انیشل حملہ نہیں کیا، انہوں نے جوابی حملے کیے ہیں، اور جوابی حملے بھی ان سائٹس کے اوپر کیے ہیں جہاں پر امریکہ کے بیسز ہیں یا امریکہ کے مفادات ہیں، اور عام پبلک پلیسز کے اوپر جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز ہیں، ایران نے حملے نہیں کیے ہیں۔ تو اسی لیے مسلمان ممالک کا اب یہ اعتراض نہیں بنتا کہ ایران ہم پر حملے کر رہا ہے، بلکہ وہ تو خود اس بات کے لیے گلٹی ہیں کہ انہوں نے دشمن کو جو ہے وہ اڈے دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کر رہے، اس کی قیادت کو نشانہ بنا رہے اور اس کو تہس نہس کر رہے، اس کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر رہے، اس کے سکولوں پر حملے کر رہے، اس کے ہسپتالوں پر حملے کر رہے۔ تو یہ باتیں مسلمان جو ممالک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، اور ان کو جو ہے امریکہ سے جو تعاون ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری سپورٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔